نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ کسی زمانے میں لکھنؤ میں ایک درزی رہا کرتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ شہر میں جس کا بھی انتقال ہوتا تھا وہ جنازے میں ضرور شرکت کیا کرتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں یہ درزی، حجام، جوتے بنانے والے، یہ وہ پیشے ہیں جنہیں لوگ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اس لیے کہ اس انسان کے دل میں کیا ہے یہ وہ انسان جانتا ہے اور اوپر والا جانتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اس کے پیشے کی وجہ سے حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو اس درزی کے دوست اسے کہا کرتے تھے کہ تو ہر کسی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوست یہ بھی کہا کرتے تھے جب تو مرے گا تیرے جنازے پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو وہ درزی بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ دیکھنا جب میں مروں گا میرے جنازے پر پورا ملک امنڈ کر آئے گا۔ تو اس کے دوست اس کی اس بات پر ہنسا کرتے تھے۔ دیکھیے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اس کی جنازے پر اس کے جنازے میں شرکت کیا کریں۔ جب ایک آدمی کسی کا جنازہ پڑھے گا تو کیا خیال ہے پھر جب وہ مرے گا مخلوق اس کا جنازہ نہیں پڑھے گی؟ بالکل پڑھے گی، اور ہم تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مساجد اور مدارس کے علماء کے جو جنازے ہوا کرتے ہیں وہ دیکھنے والے ہوا کرتے ہیں، اور ان کے جنازے کیوں بڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جنازوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اب ایک امام مسجد ہے، محلے میں کسی کا بھی انتقال ہو امام مسجد نے جنازہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ مساجد اور مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کسی شاگرد کا انتقال ہو گیا، شاگرد کے والد کا انتقال ہو گیا، شاگرد کے عزیزوں کا انتقال ہو گیا، تو وہ بھی جنازوں میں شرکت کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر مخلوق امنڈ کر آتی ہے۔ ہمارے یہ 4-5 سال پہلے جامع خیر المدارس کے شیخ الحدیث رحمہ اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو اسٹیڈیم میں جنازہ ہوا، اور میرا خیال میں ہمیں نہیں یاد کہ کسی کا جنازہ اسٹیڈیم میں ہوتا ہو یا ہوا ہو، اور جنازہ بھی اتنا بڑا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ ایک چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے والے کا جنازہ تھا۔ تو اس درزی سے اس کے دوستوں نے کہا کہ جب تو مرے گا تیرے جنازے پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، تم دیکھنا میرا جنازہ سب سے بڑا جنازہ ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، وہ درزی اپنے معمول کے مطابق جنازوں میں شرکت کرتا رہا۔ موت تو بہرحال آنی ہے، بالآخر اس درزی کی بھی موت کا وقت آ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ جل شانہ کا قدرت آپ کہہ لیں یا اللہ جل شانہ کے نرالے کام ہیں کہ اسی دن اس ملک کی ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت کا انتقال ہو گیا۔
اور اس بزرگ کے عقیدت مندوں میں ملک کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، اور اتفاق سے جو وقت اس بزرگ کے جنازے کا طے ہوا وہی وقت اس درزی کے جنازے کا بھی طے ہوا، اور اس بزرگ کے جنازے کے لیے تو پورے ملک سے لوگ آئے، دور دراز سے لوگ آئے کہ جنازے میں شرکت کریں گے۔ تو اس بزرگ کا جنازہ پہلے ہوا، اور یہ جو بڑے جنازے ہوا کرتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں صورتحال یہ ہوا کرتی ہے کہ لوگ آتے ہی رہتے ہیں، سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، اور منتظمین جو ہے وہ وقت پر جب جنازہ پڑھا دیتے ہیں تو جنازے کے بعد بھی لوگوں کی آمد و رفت جاری ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ، یہ مان کوٹ والے، ان کا انتقال ہوا، بالکل جنگل اور دیہات ہے۔ حاجی اقبال صاحب میرے ساتھ تھے، ہم جنازے کے لیے گئے، وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور جنازہ ہو گیا پھر بھی لوگوں کی آمد جاری ہے۔ تو جس بزرگ کا انتقال ہوا ان کا جنازہ پہلے ہوا۔ جب جنازہ ہو گیا تو اسی مجمع میں اعلان کیا گیا کہ ایک اور آدمی کا بھی جنازہ ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ لیں، اور ابھی لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی اور لوگ آ رہے تھے۔ جب اس درزی کا جنازہ ہوا تو لکھا ہے کہ اس بزرگ کے جنازے سے بھی بڑا اس درزی کا جنازہ تھا۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ جنازوں میں شرکت کیا کرو اس کے اوپر عمل کیا، تو اللہ جل شانہ نے پھر اسے یہ شرف بخشا کہ ملک کا سب سے بڑا جنازہ ایک درزی کا جنازہ ہوا۔ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں اکثر یہ عرض کیا جاتا رہتا ہوں بار بار کہ جنازوں میں ضرور شرکت کیا کریں۔